بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبدالمطلب نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنی منت پوری کریں، یعنی کہ ایک بیٹے کو ذبح کریں۔ عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کریں۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی پیش کریں۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا اور خواب پھر آیا اور یہی کہا گیا کہ اس سے بڑی پیش کریں۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر ان کو خواب آیا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کریں، تو انہوں نے پوچھا اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک گئے کہ کون خود کو ذبح کرواتا۔ آخر حضرت عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے خوبصورت بھی، اور سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے ہی تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کا نام قرآن میں لکھ کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی اور عبداللہ کو بازو سے پکڑ کر انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ بھی چھوٹے ہی تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر کچھ خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک حضرت عبداللہ کے چہرے پر تھے۔ عزیز دوستو، اسی دوران بنو مخزومہ کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں اور اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے، اور اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کیے جائیں، اور اگر عبداللہ کی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10 کر کے اونٹ بڑھتے جائیں گے۔ عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ بڑھتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اسی طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو انہوں نے کھانا کھلایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا کہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی کہ فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبح یعنی کہ حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔
جو ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں اور اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد پھر وہ اس وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کی شر اور برائی سے۔ تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ان کا نام محمد ہے۔ قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے۔ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے۔ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری بھی فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں تو کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات بھی روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے اس کا مبارک نام احمد ہوگا، میں اس کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ سابقہ کتابوں میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی کہ بنو نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں۔ انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔